حکومت عوامی معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ IMF کے ساتھ بھی حکومت کے معاہدات ہوئے۔ سیاسی جماعتوں کو عوامی مشکلات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس طرح دیکھا جا سکے تو ملک بھر میں ماحولیاتی تبدیلیاں بھی سامنے آ رہی ہے۔ بارشوں کے بروقت نہ ہونے یا درجہ حرارت میں اضافے سے جو کلائمیٹ چینج ہے وہ سامنے آئے ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اگر دیکھا جا سکے تو شمالی علاقہ جات میں یا جو قدرتی حسن والے علاقے ہیں، اس میں گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے، اور جو پہاڑوں پر درخت ہے، جنگلات ہیں، اس کی کٹائی بدستور طور پر جاری ہے۔ اس سلسلے میں وہاں کے مقامی لوگوں نے پہاڑوں پر رہائشیں تعمیر کی ہے اور جو مصنوعی حسن ہے اس کو خراب کرنے کی ایک کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے لازماً درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جنگلات بھی موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیں تو یہی دریاؤں کے جو پانی ہے یہ بھی ملاوٹ یافتہ ہو چکی ہے، اس میں بھی تقریباً ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اگر اس میں ملاوٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہم مختصر ذکر کریں تو تقریباً طور پر یہی پانی جو کارخانوں سے نکلنے والے کیمیائی مواد اس میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کو شدید نقصان ہوا ہے۔ تو ملک کی جو صورتحال ہے معیشت کے لحاظ سے بھی ملک کو مسائل ہے، ماحولیات کے حوالے سے بھی مسائل ہے، ہیلتھ کے حوالے سے بھی مسائل ہے، اس کے علاوہ ٹورزم کے حوالے سے مسائل ہے، مطلب بدعنوانی کے حوالے سے، یا دیکھا جا سکے تو کرائم کے حوالے سے بھی مختلف ایشو سامنے آ رہے ہیں، جس کے لیے باقاعدگی طور پر پراپر طریقے سے حل کرنے کے لیے جو بھی متعلقہ حکام اس کو چاہیے کہ وہ منظم طریقے سے اس چیز کو روکیں۔ ہم نے ان مسائل کو فوکس کیا ہے جس سے متاثر عوام ہو رہے ہیں۔ اگر ہم پیسکو کے بارے میں بات کریں، وابڈا کے حوالے سے بات چیت کریں تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی پشاور میں یہی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاتا ہے۔ جو اندرونی شہر ہے، کیونکہ وہ تو شہری علاقے ہیں، وہاں پر بند گلی کوچ یا ایک مرلے دو مرلے کے جو رہائشی شہری ہیں وہ لازماً وہاں پر رہتے ہیں۔ کبھی کبھار انہوں نے جو مسافر آتے ہیں ان شہروں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، کرائے پر انہوں نے گھر لیا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی مقامی طور پر جو کینٹونمنٹ بورڈ ہے اس کو چارج ادا کرتے ہیں، وابڈا کو ادا کرتے ہیں، گیس کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اور جو کرائے ہے گھر کے وہ دیگر بچوں کے اخراجات، یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہری علاقوں کے ساتھ دیہات کے علاقے کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں کیا ہوتا ہے، گیس کی بندش، لوڈ شیڈنگ، اس کے ساتھ جو نلکوں میں جو پانی ہے پانی کی بندش، تو یہ چیزیں وہاں پر یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں جس سے شہری متاثر ہوتے ہیں۔ یہی مسائل دیکھا جا سکے تو پھر ان شہر علاقوں میں جو جرائم کی ہے، ٹارگٹ کلینک، یہ تمام چیز سامنے آتی ہے کہ وہاں پر یہ جرائم پیشہ افرادوں نے معمول کے مطابق شہریوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے، جس سے شہریوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہنگامی طور پر اقدامات کرے، ان مسائل کو روکے۔ ہم نے ہیلتھ پر بات کی، اسپتالوں میں جائے تو مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ڈاکٹر تو ان کے ساتھ فرعونوں کی طرح پیش آتے ہیں۔ اسپتالوں میں ہم دیکھیں تو ادویات جو ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی اپنے مخصوص ایجنٹ جو انہوں نے فارمیسٹ بٹھائے ہوئے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان سے آپ دوائیاں لیں، لیکن جو ادویات ہیں وہ تو مہنگے ہوئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو میڈیکل کالج میں جاتا ہے میڈیکل پڑھ کر، وہ کہتا ہے کہ میں ملک و قوم کی خدمت کروں گا، یہ خدمت نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں تو میں اس غریب عوام کو کینچی کروں گا۔ تو یہی لوگ جب اسپتالوں میں آتے ہیں تو مریضوں کے ساتھ تلخ کلامیاں، ڈاکٹر ان کے ساتھ جو کام کے علاج کے جو پیسے ہیں وہ زیادہ بھاری لیتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی اس پر وہ بھاری پیسے لیتے ہیں۔ اسپتالوں میں دیکھا جا سکے تو ڈاکٹری کے علاوہ اسپتال میں اور بھی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ ہے، ٹیکنیکل شعبہ جات ہے، ڈاکٹروں نے خود کو فرعونیت کا جو درجہ پر رکھ دیا ہے۔ آپ پھر یونیورسٹی میں جائے تو وہاں پر تعلیمی جو بحران ہے وہ سر اٹھانے لگانا ہے۔ پشاور یونیورسٹی کو دیکھا جا سکے، وہاں پر جو ٹیچر کمیونٹی دیکھا جا سکے، دوسرا تنظیمیں، تو انہوں نے خود کو سیاہ و سفید کا مالک بنایا ہے۔ ملازمین کا کوئی پوچھنے والا نہیں، طلباء کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو اندھیرا نگرو چوپٹ راج ہے، طلباء کو جان بوجھ کر فیل کیا جاتا ہے پشاور یونیورسٹی اور اس کے دیگر شعبہ انتظامات سے PCC میں۔ یہی تمام ادارے بدعنوانی میں ملوث اور کرپشن کی زد میں ہیں، کیونکہ ان اداروں نے ہزاروں طلباء کو فیل کیا، ہزاروں طلباء نے ان اساتذہ نے جان بوجھ کر فیل کیا، ہزاروں طلباء کے مستقبل انہوں نے تباہ کیے اپنے ذاتی مفادات کے احتجاجوں کے ذریعے، اور پھر یہی اساتذہ معافی چاہتا ہوں، گھروں میں پالتو بلیاں تو پاتے ہیں، کتے پالتے ہیں، لیکن طلباء کے کامیاب مستقبل کو بہترین انداز میں ادا کرنے کے لیے کوئی بھی کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسائل ہے
یہ یونیورسٹیوں کے مسئلے، تعلیم کا بیڑا غرق ہوا ہے، صحت کا بیڑا غرق ہوا ان ڈاکٹروں کے ذریعے، اور پھر اوپر سے جب ان کے اوپر حکومت بیٹھی ہوئی تو وہ خود سے سفید کا مالک بنی ہوئی۔ ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ ہم نے 25 سال اس فیلڈ میں گزارے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں کچھ دیا جائے۔ حکومت کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے عوام، اس کے بعد پھر آپ ہوں گے۔ نمبر 3 پھر ہے ہم نے وابڈا کے متعلق بات چیت، گیس بجلی نہیں ہوتی، دیہاتی علاقوں میں کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا ہے، لیکن جو شہری علاقے ہیں وہاں پر یہ غریب عوام مر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر جو ایڈمنسٹریشن کے شعبے وہ تمام متاثر ہوئے۔ کس کس پر ہم بات چیت کریں گے، اور کون کون جب وہاں پر جو انتظامی افسران بیٹھے ہوئے تھے خود سے وہ سفید کا مالک بنے ہوتے ہیں، ٹی اے ڈی اے کے چکر میں ہوتے ہیں، سرکار سے پیسے وصول کر، اس کو الاؤنس اور جی فی فنڈ، یہ دیگر مراج جب ملتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے یا تو سرکاری نوکری مل رہی ہے، مجھے سرکاری نوکری ملتی ہے اور میں سرکار کی نوکری کرتا کسی فرق کے ذات غلام نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کون کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ نوکری کر رہے ہیں، اور جب آپ نوکری کر رہے ہو تو یہ ہم پر احسان نہ کرنا، آپ کریں گے آپ کو ریاست تنخواہ دیتی ہے، کیوں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف لکھنا میرا فرض ہے، میں ہر فورم پر آپ کے خلاف بولوں گا۔ کس چیز کے سرکار سے تنخواہ لیتے ہو؟ اور ان غریب کے افراد جو سبزی منڈیوں میں اپنا خون چوس کر بدن سے سارا خون نکال کر بیچتے ہیں، اور پھر ان غریبوں کے پیسوں پر آپ لوگ عیاشیاں کرتے ہو، تو تھوڑا شرم آپ لوگوں کو نہیں آنے چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے میں نے دیکھا ایجوکیشن مافیا ہے، بورڈ مافیا ہے، ڈاکٹر مافیا ہے، اس میں ساتھ جو وابڈا کے ہیں اور سوئی گیس کے، ان لوگوں نے غریب لوگوں کا خون چوس لیا ہے۔ تو تھوڑا سا جو انتظامات ہیں، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی اس غریب عوام کے لیے درد ہے، تو وہ میدان میں آ کر ان مسائل کو حل کرے۔ ہو سکے ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہوں گے، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے، ڈاکٹر کو کیا مسائل ہیں، اساتذہ کو کیا مسائل ہیں، وابڈا کے ملازم کو کیا مسائل ہیں، اس کی پروفیشنلزم کو جو مسائل آئیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے عوام کی جو مفادات ہیں وہ سب سے اہم ہے۔